خضر صاحب یہ بتائیے کہ محرم کتنا محترم اور کتنا شرف والا مہینہ ہے سر؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اس مقدس مہینے کے اندر گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ یہ کتنا محترم ہے۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں جی 12 مہینے ہیں۔ ٹھیک، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا، جی، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک، محرم، رجب، ذیقعد اور اور ذوالحجہ۔ ذوالحج۔ جی، یہی سیدھا حساب ہے اللہ کی کتاب کے نزدیک۔ جی، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاقتلوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزوں کے بدلے ایک دوسرے کے بدل ہیں۔ جی، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اب ان آیات طیبات کے اندر ہمیں ایک تو قرآن سے یہ ثبوت مل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بتائے ہیں، جی، ان کی حرمت یقیناً زیادہ ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی حرمت ہے۔ جی، محرم الحرام بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کی ابتدا ہی اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ جی، پھر اس مہینے کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہونے ہیں صحیح، کہ جن کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جو تشریف لائے دنیا میں، جی، ان میں سے بیشتر انبیاء کرام کی توبہ جو ہے، جی، جی، دعا جو ہے، جی، وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ بالکل تو ٹھیک، کوئی وجہ ہے کہ اس دن کو خاص کیا کہ تمام کی دعائیں اسی دن قبول ہو رہی ہیں؟ جی، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر 10 تاریخ کو، ٹھیک، اور پھر اسی مہینے کے اندر جو کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، یعنی قیامت جو بپا ہونی ہے، جی، قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی اسی مہینے کی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن ہوگا، اس دن قیامت جو ہے وہ بپا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن ہے؟ تخلیق بھی اسی دن ہوئی ہے۔ صحیح، یہاں اس آیت سورہ توبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے نا، صحیح، ٹھیک ہے، کہ یہ جتنے بھی ایام ہیں یا جتنے بھی ماہ و سال ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حرمت پیدا فرما دی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں
ان کی یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہونا، ایوب علیہ السلام کو نجات ملتی ہے، نجات بیماری سے شفا ملتی ہے، جی بے شمار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان قید خانے سے نجات ہوتی ہے، یہ جتنے بھی واقعات عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اسی تاریخ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ خاص اسی مہینے کے اندر قبول ہوتی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کی حرمت زیادہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا ان کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر وہ ایک روزہ جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا۔ تو یہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر واقعہ کربلا کا رونما ہونا، کہ اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام علی مقام علیہ السلام، واقعہ کربلا جو ان کے ساتھ پیش آیا، وہ بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ محرم الحرام کو ہے۔ تو اس وجہ سے محرم الحرام کی حرمت زیادہ ہے باقی مہینوں کی نسبت۔ بالکل صحیح ہے۔